محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد وآل دیگر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد مومنین کی خدمت میں یہ یاد دہانی ہے کہ اس منزل کے بعد آستانہ اکبری میں مجھے سردہ مقرر ہے مومن سے گزارش ہے کہ یہاں سے اس منزل میں اگر یہ کر فرمائے کہ جلد منزل کا آغاز کر جائے قربت کری سلام اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فصلت عن رؤيته أبصار الناظرين وأجزت عن نهجه أمام الواصلين صل على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم وخلد من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وقال لها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد فرمایا صاحب اعظم درجات الباس فرمایا مالک موجود زمان انداز فرمایا ملائکہ کائنات اللهم صل على محمد وآل محمد ملائکہ کائنات کے مبارک مقدس فرامین برات کی خدمت میں یہ مدارس رضا کا سلسلہ چل رہا تھا اس سلسلے کی یہ جو آخری مجلس ہے ان تمام میں آپ کی خدمت میں دعائے سماعت پر ذکر ہو رہا تھا اور مولا کے وہ فرامین جس میں مولا کائنات پروردگار عالم کے مزاج کے تعلق سے بیان فرمایا کہ وہ اپنے وجود کا پتہ کس طرح دیتا ہے اور الگ الگ طریق سے اپنے فرمان میں الگ الگ مثالیں بیان کرتے ہوئے کوئی دوسری مثال سامنے پیش کرتے ہوئے الفاظ کو بدلتے ہوئے سامنے انسان کے پوچھنے والے کے شعور کو نظر میں رکھتے ہوئے مولا نے مثالیں الگ الگ مثالی ہوں لیکن ان سب میں جو ایک چیز کامن تھی وہ ایک چیز مولا فرماتے ہیں جو دلیل کے ذریعے سے اپنے آپ کو پہچانواتا ہے کیا کہ یہ اس کے وجود کی خاصیت ہے یہ اس کا مزاج ہے کہ اس کا مزاج جو دیکھنے اور سننے میں حواس میں نہیں آتا اس سبب سے اس کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا اس سے ملاقات نہیں ہو سکتی اسی لیے اس نے اپنے ہونے کا پتہ دلیل کے ذریعے کیا کہ یہ قیامت کے اختتام توحید ہے کہ اس نے ہر بات دلیل کے ذریعے سے اپنے ہونے کا پتہ دیا مولا نے فرمایا اس کی ذات معروف دلائل کے ذریعے سے اس کی ذات منقول علامات کے ذریعے سے اور
جس اعتبار کی دلیل پیش کی اس وجہ سے اس کی تھم گئی، اور جو دلیل بن کر مخلوق کے سامنے اس کے وجود کا پتہ دینے کے لیے آئی، اس دلیل پر صلوات و سلام ایسے الفاظ مولا نے اپنے جملوں میں بیان کرنا ہے۔ ان دلائل میں مولا نے انسان کی عقل کو اس حقیقت سے آشنا کرایا کہ ایسا کوئی وجود جو انسان کے حواس میں نہ آئے وہ ان حواس کا خالق ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جس نے جس چیز کو بنایا تو بننے والی چیز کے احاطے میں بنانے والا نہیں آ سکتا۔ اس سبب سے جب حواس اسے درک نہیں کر سکتے تو اس نے انسان کے ادراک کی خاطر دلیل پیش اور فرمایا کہ بھائی یہ دلیل ہے، اب اس دلیل سے تم اس کے باطن کو پہچان۔ کون ہے وہ جو یہ دلیل پیش کر رہا ہے؟ ایک مختصر سا واقعہ جس میں مولا نے اونٹ کے پیروں کے نشان کو مثال بنا کر ایک بدو عرب سے پوچھا تھا، یہ بتا کہ جب تو ریگستان سے گزرتا ہے اور تجھے وہاں اونٹ کے پیروں کے نشان دکھائی دیتے ہیں تو کیا سمجھتا ہے؟ اس نے کہا میں سمجھتا ہوں وہ یہاں سے گزرا۔ علی نے فرمایا کہ اگر تم نے اونٹ کو دیکھا نہیں تو پھر تم نے اس کے ہونے کا یقین کیسے کیا؟ کیونکہ اس کے پیروں کے نشان اس کے ہونے کی دلیل بن گئی، لہذا دلیل سے باطن پر ایمان لایا گیا، یعنی خداوند دو عالم پر ایمان لانے کا بس ایک وسیلہ ہے، وہ وسیلہ دلیل ہے۔ جس نے دلیل کا انکار کیا اس نے خداوند عالم کے وجود کا انکار کیا، اور اللہ نے اپنے وجود کی دلیل علی کو بنا کر پیش کیا۔ تو جس نے علی کا انکار کیا اس نے خدا کا انکار کیا، اور جس نے علی کا انکار کرنے کے بعد خدا کے ہونے کا دعویٰ کیا، اس شخص نے انکار علی کے بعد اگر خدا کے ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کو اپنے جیسا سمجھ رہا ہے، وہ اپنی ہی طرح خدا کو بھی اپنے ہی کمزوری کے نظریے سے دیکھے گا، خدا کو بھی اپنی ہی طرح بغض و عداوت رکھنے والا سمجھے گا، خدا کو بھی اپنی ہی طرح ظلم و جہل والا تصور کرے گا، یعنی وہ خدا کو سوائے اپنے نفس کے اور کوئی دوسری چیز نہیں دیکھے گا، جس نے اس کا انکار کر دیا۔ اسی لیے خداوند عالم کی عصمت کے خاطر علی دلیل ہو گئے۔ اب یہ دلیل ہے اس کے معصوم ہونے کی۔ جس نفس نے انسانی نفس نے اگر اپنے آپ کو دلیل بنانے کی کوشش کی تو انسان خداوند عالم کو انسان کی سطح پر لا گیا۔ جس نے نفس اللہ کے ذریعے سے خدا کو پہچانا وہ خداوند عالم کی عصمت و عدل کا معتقد۔ ایسے دلائل پر تذکرہ کرنا جو دوسری دلیل جس کا ذکر مولا نے دعائے سماعت میں کیا وہ ہے اس کا چہرہ۔ اس چہرے کے تعلق سے مولا کے قیامت خیز الفاظ ہے، اور نظام نفس و عقل جو کل آپ کی خدمت میں عرض رہ گیا، اس میں مولا فرماتے ہیں کہ جب عقل کے سامنے وہ دلیل آ جاتی ہے جو اس باطن کی طرف اشارہ کرے، ہر عقل و نفس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اس سے راضی ہو جائے، یعنی ہر کوشش کرنے والا اسی کوشش میں اپنی زندگی گزارتا ہے کہ وہ اس سے راضی ہو جائے۔ یہ مزاج ہے نفس کا مزاج، اور اس کی توحید کی بلندی کہ بھائی اپنی ساری زندگی میں کتنی پریشانیوں سے گزر گیا، کہا بھائی کیا چاہتے کیا، کہا بھائی ہم ان تمام کوششوں سے بس یہ چاہتے وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ساری کائنات اس کو اپنے سے راضی کر رہی ہے، اور وہ میدان کربلا میں اپنے راضی ہونے کا اعلان کر رہا ہے، اور اس نے فرمایا کہ حسین وہ ہستی ہے کہ جس سے اللہ کی رضا کا اظہار کر دیا، وہ اس کا چہرہ ہے۔ اب انسان کے سامنے نظام قائم ہوا کہ جو اس چہرے کو جس نے اس چہرے کو اپنے سے راضی کیا، خداوند عالم کی ذات اس سے راضی ہوئی۔ اور جہاں آغاز آپ کی خدمت میں
دعا سماج میں دعا کرنے والا واسطہ دے رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبجلال وجہک الکریم، میرے پروردگار تیرے اس کریم چہرے کا واسطہ جو جلال سے بھرا ہوا ہے. جبکہ جلال اور کریم جو ایک دوسرے کی ضد ہے، ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے، لیکن اللہ کے چہرے کی یہ خاصیت ہے کہ اس کے جلال کو وہ جہاں تک روکے رہے وہاں تک اس کا کرم ہے، اور جہاں سے کرم ہٹ جائے گا وہاں سے اس کے جلال کا ہوگا. ایسے ہزاروں جگہ جناب موسیٰ کا واقعہ کہ موسیٰ بے ہوش ہوئے، امت کو موت آئی. کیوں؟ کیونکہ امت کے اوپر چہرے کا جلال تھا اور موسیٰ کے اوپر چہرے کا کرم تھا. اس وجہ سے موسیٰ باحیات رہ گئے، امت ختم ہو گئی. کربلا کے میدان میں حسین جب جنگ کرنے کے لیے آگے بڑھے اور جب حملے کر رہے تھے تو حملوں کی شدت کو دیکھ کر، حملوں کی قوت اور طاقت کو دیکھ کر دیکھنے والوں کے دل میں ایک خیال نے کروٹ لی. کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ اس صورتحال میں ایسی جنگ کر سکتا ہو؟ جو ہی ان کے دل میں خیال پیدا ہوا، نگاہ امامت نے ان کے دل کو دیکھ لیا اور اب اپنے جلال کو ایک لمحے میں کرم کی طرف بدل دیا اور حملہ کرتے کرتے آواز دی اور فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی دشمن ہے لیکن اس کے لیے حسین نے کرم کے دروازے کو کھولے رکھا. آج بھائی اگر تمہارے پاس توفیق ہو، ہدایت ہو تو حسین وہ باب ہے پروردگار عالم کا جو کھلا ہوا. یعنی ایک لمحے میں جو جلال کرم میں تبدیل ہوا، یہ کیسے ہوا کہ یہ وہ اللہ کا چہرہ ہے جو جلال سے بھرا ہوا ہے، جو جب چاہے کرم کا مظاہرہ کرے. اگر خدا عالم اپنا جلال کسی پر دکھانا چاہے تو اس چہرے کے ذریعے سے دکھا، اگر اپنا کرم کسی پر دکھانا چاہے تو اس چہرے کے ذریعے سے دکھا. ظرف انسانی، لینے والا ظرف، مخلوق، انسان کا ظرف ہو، جانور کا ہو، کوئی پرندوں کا ہو، جنہ کا ہو، فرشتوں کا ہو، انبیاء کا ہو، جس کا بھی ہو، یعنی لینے والے ظرف کو نظر میں رکھتے ہوئے اتنا مظاہرہ کرنا یہ کرم ہے. اور اگر لینے والے سے زیادہ تھوڑا سا مظاہرہ ہو جائے تو وہ اس کا جلال ہے. وہ اپنے جلال کا پتہ دیتا ہے اس وقت جب ساری مخلوق کو اس کے ظرف کے آگے کچھ بھی نہیں دیتا، اور اس کے کرم کی دلیل بنتی ہے اس وقت جب وہ اعتبار ظرف اپنا مظاہرہ کرتا ہے. اسی لیے دعا نے یہ دونوں لفظوں کو ایک ساتھ رکھا کہ میرے پروردگار تیرے چہرے کے جلال کا واسطہ، جو چہرہ کرم سے بھرا ہوا، اکرم الوجوہ. یہ چہرہ وہ چہرہ ہے جو تمام چہروں میں سب سے زیادہ کرم رکھنے والا، یعنی ایسا چہرہ کہ جہاں ہر طرف سے جب کوئی نا امید ہو جاتا ہے تو وہ ایک چہرہ جہاں اس کی امید باقی رہتی ہے اس چہرے کو کہتے ہیں اکرم الوجوہ. یعنی کتنا ہی کر دیا لیکن اس کے باوجود بھی اگر کسی سے کرم کی امید رکھ سکتا ہے تو اسی چہرے سے رکھ سکتا ہے. ویسا ہی ہے وہ جملہ ملائے کائنات کا قیامت خیز جس میں خداوند عالم کی سرعت کا ذکر کیا. حالانکہ خدا جلد بازی سے کام نہیں لیتا، وہ قدرت سے کام نہیں لیتا. کتنے ایسے گناہ کرنے والے ہیں جن کے لیے امام نے بیان فرمایا کہ اللہ نے انہیں اس وقت معلوم تک مہلت دی ہے کہ جس سے پہلے وہ انہیں اپنی گرفت میں نہیں لے گا. یعنی استغفار کا انتظار کر رہا، یعنی وہ اس کے پلٹ آنے کا انتظار کر رہا، اور کبھی بھی عذاب میں اجلت کے لیے کام نہیں لیتا. سارے احادیث جمع ہوئے تو ہمیں پتا چلا ہاں مزاج خدا میں جلد بازی نہیں پائی جاتی، لیکن ایک جملہ علی کی زبان سے ایسا نکلا جس سے ہمیں معلوم ہوا کہ ایک جگہ ایسی ہے جہاں خدا جلدی بھی کرنے لگتا ہے، اور وہاں جلد بازی سے کام دیتا ہے. کون سا موقع ہے؟ آواز یا سریع الرضا، اے وہ پروردگار جو بندوں
کے گناہوں کو بخشنے میں واہ، واہ۔ جلدبازی سے کام لیتا ہے۔ کیا کہنے سبحان یہاں کوئی دل ایک لمحے کے لیے دل میں ندامت پیدا ہوئی، اللہ اب وہ اسے معاف کرنے میں وقت نہیں لیتا، بلکہ یہاں نادم ہوا وہاں تیزی سے معاف کر کیا دیا۔ بات ہے، کیا کہنے وہاں اس نے سرعت کے ساتھ، اسی لیے سری جو لفظ ہے، سین رے عین، سری ہو یا سرعت ہو، جو تیزی سے جانے والی چیز ہو، اسے کہتے ہیں کہ یا سری الرضا، یعنی وہ جو اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشنے میں جلدی سے راضی ہو جاتا ہے۔ کہ یہ کون ہے اتنی جلدی سے راضی ہوتا ہے؟ کہا یہی ہے وہ جسے کہا جائے گا اکرم الوجوہ۔ حالانکہ سامنے مثالیں رکھی ہوئی ہے کہ بھائی آدم کی دعا ہے، نوح کی دعا ہے، ان کی دعا ہے، ایسا مہربان پروردگار، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ کا سبب کیا ہوا؟ کہا آدم تم نے اپنی دعا میں وہ چہرے کا ذکر نہیں کیا جس چہرے کے آ جانے کے بعد خداوند عالم اپنے اکرم الوجوہ ہونے کا مظاہرہ کرتا ہے، یعنی وہ کتنا زیادہ کریم ہے۔ اس وقت اسے پتا چلے گا کہ علی کی الفت میں گزارے ہوئے ایک لمحے کے بدلے اپنی ہزاروں برس کی معصیت کو اپنے نظر انداز کرتا، ہزار برس میری نافرمانی کرتا رہا، لیکن ایک لمحہ جو علی کی، اس میں آخری ایک لمحہ جس میں علی کی اطاعت پمر گیا، تو اللہ نے کہا اب وہ میری معصیت کا شمار نہیں کیا جائے گا۔ ساری زندگی کہاں کہاں گزاری، لیکن اس آخری روز جب حور حسین کی خدمت میں پہنچ گیا تو اب گزری ہوئی پرانی زندگی کا مواخذہ نہیں کیا گیا، بلکہ جب بارگاہ حسین میں آیا تو اکرم الوجوہ کا مظاہرہ ہوا۔ وہ چہرہ جس چہرے کے سامنے اگر کوئی آ جائے تو کرم کی انتہا کا مظاہرہ جمع ہو، اس چہرے کو اکرم الوجوہ کہتے ہیں۔ دعا میں یہ چہردہ معصومین کے وہ واسطے دے رہا ہے الگ الگ الخاب کے ذریعے، اکرم الوجوہ وَأَعَزِّ الْوُجُوهِ، یعنی وہ چہرہ جس چہرے میں سب سے زیادہ عزت کا مظاہرہ ہوتا ہے، پھر اس چہرے کے واسطے سے جو اکرم ہے اور اس چہرے کے واسطے سے جو اعز ہے، یعنی کرم بھی اپنی انتہا پر اور عزت بھی اپنی انتہا پر، کہ میں اس چہرے کو واسطہ بنا کر دعا کرنا، اور جب یعنی عزت و ذلت کا اب خداوند عالم کے نزدیک عزت اس شخص کے لیے ہے جس نے اپنی عزت کا سامان اس چہرے کو بنایا۔ اب ایسا اعز چہرہ کہ جس چہرے کے سامنے اگر کوئی ذلیل ہو جائے تو اس وقت اسے ذلت کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ توجہ نہیں کیا، یعنی عزیز ترین چہرہ وہ چہرہ کہ جس کے سامنے اگر کوئی اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے تو اس وقت اسے ذلت محسوس نہیں ہوتی، بلکہ جتنا زیادہ اس چہرے کے آگے کوئی ذلیل ہوگا خدا کے نزدیک اسے اتنی ہی زیادہ عزت ملے گی۔ کیونکہ جب آدمی کے موقع پر کہا انہوں نے کہ میرے ہاتھ باندھ دو، آنکھوں پر پٹی باندھ دو اور میں جا کر گھٹنوں پہ بل بیٹھ جاؤں گا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی ایک وجود ہے جو اپنے آپ کو بارگاہ حسین میں خود کو ذلیل کر رہا ہے، لیکن جب کوئی ذلیل اپنے آپ کو کرتا ہے تو وہ ندامت، وہ شرمندگی ساری زندگی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ لیکن اعز الوجوہ اس چہرے کو کہتے ہیں کہ اگر جس چہرے کے سامنے کسی نے اپنے آپ کو ذلیل کیا تو اللہ کی بارگاہ میں اسے عزت نصیب ہو جاتی ہے اور وہ اپنی ساری زندگی سوائے عزت و فخر کے کچھ بھی محسوس نہیں کرتا۔ میرے پروردگار تیرے اس چہرے کا واسطہ اعز ہے، اسی سبب سے جو علی کے نام کے آگے جتنا زیادہ جھک جاتا ہے اسے اتنی بلندی نصیب ہوتی ہے، جو علی کے آگے اپنے آپ کو جتنا زیادہ ذلیل کرتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ صاحب عزت ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ چہرہ ہی ہے وہ ایسا جس کے سامنے ذلت کرتے ہوئے اگر کوئی آ جائے تو وہ اعز چہرہ اسے صاحب عزت بنا دیتا ہے۔ یعنی اعز چہرہ ہو جو کسی کی
عزت کا طلبگار نہیں، اور یعنی کہ ہمارے سامنے جھکو یا ہمیں سلام کرو یا ہمیں دیکھ کر جگا دو یا جو بھی باتیں کرنی ہے، اب یہ سب کیا ہے؟ عزت کے مظاہرے کہ ہمیں عزت دکھاؤ. لیکن اعز الوجوہ وہ چہرہ ہے جو مخلوق کی عزت سے بے نیاز ہو گیا، کیونکہ خالق کی نگاہ میں جو صاحب عزت ہے وہ کسی کے رویے کی بالکل بھی پرواہ ہی نہیں کرتا. اس سبب سے علی نے کہا کہ میں چاہے گوشے میں رہوں یا چاہے تخت خلافت پر، میرے لیے یہ دونوں منزلیں برابر ہیں. بلکہ دنیا کی اوقات اور اس کی کمزرفی کو دکھاتے ہوئے مولانا نے بیان فرمایا کہ اگر خداوند عالم کا عدل و انصاف، اس کے دین کا قیام میری نیت میں نہ ہوتا تو یہ تمہاری دنیا پر حکومت کے بدلے میں اپنی پھٹی ہوئی جوتیاں نہیں دیتا. اپنی پھٹی ہوئی جوتیاں دنیا کو حکومت کے بدلے نہیں دیتا. یہ اس کے عدل و دین کے قیام کی نیت ہے جو ہمارے، ورنہ یہ کہ ہماری عزت میں کوئی فرق نہیں پڑنا. اسی سبب سے یہ دعا ان لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ اثر کرتی ہے جو خدا کی بارگاہ میں عزت کے طلبگار ہوتے ہیں. پروردگار تو یہ قیامت کے دعائیں جس نے قرآن میں بیان کیا، اور جس نے کی قیامت کے روز سارے محشر میں بھرے ہوئے لوگوں کے سامنے پروردگار تو ہمیں ذلیل نہ کرنا، سارے لوگ جو موجود ہیں ویسے موقع پر تو ہمیں صاحب عزت بنا. جب کیسے بنا؟ کہا جب کسی نے اگر اس کے عزت سے بھرے ہوئے چہرے کو درمیان میں رکھ دیا تب مجھے اس چہرے کا واسطہ تو روز محشر اسے ذلت و رسوائی دیکھنی نہیں پڑے گی. اعز الوجوہ الذی انت لہ الوجوہ، یہ کیا قیامت سے مولا فرماتے ہیں تیرے اس چہرے کا واسطہ اکرم الوجوہ اعز الوجوہ الذی انت لہ الوجوہ، یعنی وہ چہرہ جس چہرے کے سامنے سارے چہرے جھک جاتے ہیں. ایک تیرا وہ چہرہ ہے جس چہرے کے سامنے کوئی آئے تو کوئی چہرہ اٹھا ہوا فخر سے نہیں ہوتا، بلکہ اس چہرے کے سامنے ہر چہرہ جھکا ہوا ہوتا. اس کی بارگاہ میں چہرے جھک گئے. خداوند عالم نے ان جھکے ہوئے چہروں کو اپنی عبادت شمار کیا کہ میرے عابد وہ ہیں جو تعظیم اہل بیت میں جھک گئے ہیں. یعنی ہزاروں لاکھوں برس تو ابلیس نے سجدے کیے تھے، زمین کا کوئی حصہ نہیں تھا جہاں اس نے سر نہیں رکھا، اور جہاں سر رکھا تو پھر 70 برس تک سر نہیں اٹھایا. یہاں سر رکھا 70 برس گزر گئے، یہاں سر رکھا 70 برس گزر گئے. پوری روئے زمین کو 70 سال کے سجدوں سے بھر دیا. اتنا زیادہ اس کا چہرہ خدا کی بارگاہ میں جھکا ہوا تھا. اتنی عبادت ہوئی، اور ایک مرتبہ جب آدم کی زمین میں اس نے اپنا نور پھونکا تو اس ایک سجدے کا انکار کیا. خداوند عالم نے کہا میرے سامنے تو سر جھکا ہی نہیں سکتا کیونکہ میں سمت اور جانب میں تو آؤں گا نہیں، لہذا میری عبادت اس وقت شمار کی جائے گی جب اس چہرے کے سامنے کوئی چہرہ جھک جائے. اسی سبب سے مولا فرماتے ہیں انا باب السجود، میں سجدوں کا دروازہ ہوں. عالم ارواح میں ملائکہ سے اور مخلوق کی روح سے آدم کے سامنے سجدہ لیا، باب حطہ کے سامنے بنی اسرائیل سے سجدہ لیا. آج ہم کعبے کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، بیت المقدس میں اس سے پہلے سجدہ ہوا. یعقوب اور ان کے بیٹوں نے یوسف کے سامنے سجدہ کیا، جادوگروں نے موسیٰ اور ہارون کے سامنے سجدہ. جتنے سجدے جہاں جہاں ہوئے ہیں مولا فرماتے کوئی سجدہ نہیں ہے ایسا جس میں اللہ نے سجدے کا حکم دیا ہو جہاں میرا نور نہیں تھا. میرا نور اگر آیا تو خدا نے اس چیز کو قابل سجدہ قرار دیا. حالانکہ آج مٹی، آدم کا پتلا مٹی اور پانی ہے، لیکن ہمیں مٹی کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں ہے.
काबे की दीवार मिट्टी और पत्थर से बनी हुई, तो मिट्टी और पत्थर को सजदे तो होते नहीं। मल्ला फरमाते हैं आदम का पुतला सजदे के किसी के काबिल नहीं था। हमारा नूर जब आया तो अल्लाह ने आदम की तरफ सजदा दिया। अब ये नूर यहाँ है, तुम आदम को सजदा करो, का नतीजा क्या होगा? नतीजा होगा हम इसे अपना सजदा शुमार करें। काबिलियता में सजदा करो, इसे हम अपना सजदा शुमार करें। ये सारे अहकाम की वजह से। लेकिन एक ऐसा वाक़या अल्लाह ने ये भी रखा कि जब वो किसी चीज से अगर राजी है और हुक्म नहीं आया, लेकिन उससे पहले अगर उन्होंने किया तो खुदावंद आलम वैसों से भी खुश हो गया। जब मूसा और हारून को अपने सामने जादूगरों ने देखा, यद बैजा और असा और ये मौजज़ों में उन्हें वो नूर नजर आया। अब बगैर किसी हुक्म के जादूगर सजदे में गिर गए और कहने लगे हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लेकर आते हैं। खुदावंद आलम उनके सजदे से राजी हो गया। मौला फरमाते हैं वो बाबे सुजूद मैं हूँ जिसके सामने, मैं वो अल्लाह का चेहरा हूँ जिसके सामने हर चेहरे को झुकना है, जिसके सामने हर चेहरे को। क़यामत के रोज की जो आयत है जो इमाम के ज़ुहूर से जुड़ी हुई है कि जब वो आएगा तो हम आवाज देंगे, उन्हें बुलाया जाएगा। उन लोगों को उसके आने के बाद बुलाया जाएगा। उनसे क्या कहा जाएगा? आवाज दी जाएगी इसके सामने सजदे में गिर जाओ। भैया कुरान मजीद है, युदऔना इला सुजूद जो कह रहा है कि हम उनकी तरफ बुलाएंगे सबको, आओ और सजदा करो। लेकिन एक ग्रोह है जिनके लिए कहा फला यस्ततियून, यानी सबके सब उनके बारगाह में सजदे में गिरेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो उस रोज चाहेंगे कि हम सजदा करें, लेकिन उनका जिस्म एक ही जगह पर ठहर जाएगा और वो चाहे लाख कोशिश करे लेकिन सजदा नहीं कर पाएगा। उनमें उस रोज इस्तेमाल ही नहीं होगी कि वो सजदा करे, और जब वो उनका सजदा नहीं होगा तो उन्हें जहन्नम के हवाले कर दिया जाएगा कि इन्होंने सजदा नहीं किया। तो वो एतराज करेंगे भाई जब हम कोशिश कर रहे थे तो सजदा हो ही नहीं रहा था, फिर जब सजदा नहीं हुआ तो हमें जहन्नम में डाल दिया गया। वरना अगर होता तो कदम में सलाहियत होती तो हम भी सजदे में गिर जाते। का ये तुम्हारे सजदे की इस्तिताअत को इसीलिए सल्ब कर लिया गया क्योंकि तो जब दुनिया में थे तो इस वक्त उसके सामने सजदे पर एतराज किया करते थे। अगर तुम्हारा ईमान होता कि आदम को सजदा अली की वजह से हुआ, काबे को सजदा अली की वजह से हुआ, यूसुफ को सजदा अली की वजह से हुआ, अगर इसी ईमान पर मरते तो आज तुम्हारे सजदे की सलाहियत को सल्ब नहीं किया जाता। यानी खुदावंद आलम ने उन्हें सजदे के काबिल ही नहीं समझा जो चेहरे अली के सामने नहीं झुकते। जो चेहरा अली के सामने झुक जाए उसे खुदा अपने सजदे के काबिल समझता है। ऐसी बातें लोग करते हैं कि भाई क्या कह देंगे, उनसे तौफीक से नमाज उठा ली गई, बातें आपने भी सुनी होगी। कुछ लोग कहते हैं इतने बुरे हैं कि खुदा ने उनसे नमाज पढ़ने की तौफीक ही उठा ली। इतने बुरे, इतने तो बुरे नहीं हुए जितना इब्लीस बुरा है। क्या कहने लेकिन इब्लीस इबादत कर रहा था, दुश्मनान ने अहले बैत इबादतों में मसरूफ, उतना तो कोई बुरा नहीं हुआ, फिर उनसे क्यों तौफीक नहीं उठाई गई? यानी मुसल्ले पर सर टेक कर सुभाना रब्बियल आला कहने को खुदा ने अपना सजदा शुमार ही नहीं किया। सिर्फ उन्हीं अक्लों से तस्लीम किया कि जिनके दिल अली की बारगाह में सजदे में झुक चुके हैं। जब उसकी बारगाह में सजदा हुआ उस ताज़ीम से तो खुदावंद आलम ने कहा हाँ अब हम तुम्हें समझते हैं, तुम हमारे सजदे के काबिल हो। और उसने उन्हीं लोगों को सजदे की तौफीक दी, उन्हीं लोगों से अपना सजदा कबूल किया। इसीलिए फरमाया कि परवरदिगार मैं तेरे उस चेहरे का वास्ता तुझे दे रहा हूँ
جس چہرے کی خاصیت یہ ہے کہ سارے چہرے اس کے سامنے جھک جاتے ہیں. بے شک. واہ واہ. فرمایا گیا الذی انت لہ الوجوہ وقزعت لہ الرقاع، اور جتنی گردنیں ہیں سب اس کے سامنے جھک جاتے ہیں. چہرے بھی سجدے میں گرے ہوئے، گردنیں بھی اس کے سامنے جھکی ہوئی. اس کے چہرے کا جلال یہ ہے. جلال اور کرم. جلال کو دیکھ کر سب سجدے میں گر گئے، اور کرم اس کا یہ ہے کہ اس نے سجدوں کو قبول کیا. ایک ہی ساتھ جلال اور کرم جمع ہو. سوائے نفس اللہ، سوائے اس ذات مقدس. دیکھیے بارگاہ حسین میں اور آپ پہنچا. اور کس سے کہتے ہیں؟ عربی میں نام ہے وہ اس کا جو آزاد ہے. آزاد یعنی کیا؟ گھر میں قید نہ ہو، باہر میدان میں پھر رہا ہے تو آزاد ہو. آزاد اسے نہیں کہتے. جیل میں ہے قیدی ہے، جیل کے باہر ہے آزاد ہے، ایسے نہیں. خدا کے نزدیک آزاد وہ ہے جس کے نفس کی گرفت اس پر نہیں. خدا کے نزدیک غلام وہ ہے جو اپنی نفس کی گرفت میں قید ہو گیا. کوئی بھی مثال لے لیجیے کہ جہاں پر کوئی بات ہے کہ بچے نے شرارت کی، کسی کو غصہ آیا. اب غصے کا وہ ایک لمحہ عقل کہہ رہی تھی بچے شرارت کرتے ہیں جانے دو. نفس نے کہا نہیں بہت غصہ آ رہا ہے سلطا دو. یہ چل رہی ہے کشمکش عقل و نفس کے بیچ میں وہ ایک لمحہ. اسی لیے مولا فرماتے ہیں کہ غصے کی حالت میں پیے جانے والے اس ایک لمحے سے آنے والے 1000 ندامت کے لمحے رہ جاتے ہیں. میں نے فرمایا کہ اگر اس کیفیت میں اس نے ایک لمحے پر اگر قابو کر لیا تو بعد میں نادم ہونے کے 1000 موقع سے بچ جائے گا. اسی سبب سے مولانا نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی کڑواہٹ ہے، غصے کو پینا ایک ایسی کڑوی چیز ہے کہ جس کو پی لینے کے بعد اس کی شیرینی کا کوئی مقابلہ نہیں کیا. دوا کی طرح کہ بھئی جب تک دہن میں ہے تو کڑوی ہے، لیکن جب اتر جائے تو شفا ہوتی ہے. ویسے ہی مولانا نے غصے کی تشبیہ دی کہ جب پی رہے ہو تو کڑوا ہوتا، لیکن جب پی لو تو اس کے بعد تمہیں اس کی شیرینی کا پتہ چلے گا. اور کیا کہنے ہیں جملے کے قیامت آئی ہے اپنے الفاظ میں. مولا فرماتے ہیں لہذا لوگوں کی خطاؤں کو تم ویسے ہی درگزر کرو جیسے تم چاہتے ہو کہ تمہارا رب تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے. حق نہیں ہے اس انسان کو جب کسی کی غلطی پر سزا دینے کے لیے تلا ہوا ہے، اسے حق نہیں ہے کہ وہ اپنی غلطی پر خدا کی مغفرت کی توقع رکھے. کیا بات ہے، کیا کہنے. وہ بھی معاف کرتے تھے تو وہ بھی معاف کر دیتا، معاف نہیں کیا تو وہ بھی معاف نہیں کیا. جیسا مزاج ہوگا اس کا ویسا ہی فرشتہ اس کا حساب لینے کے لیے. یہ معاف کرنے والا تھا، معاف کرنے والا کیا 50 چیزیں دیکھی اس نے نام اعمال میں. اس نے کہا اب چھوڑو، اس کی عادت رہی ہے، اس نے بھی کئی چیزوں کو نظر انداز کیا، اسے بھی وہ سب کچھ دیکھ کر چھوڑ دینا چاہیے. اسی سبب سے یعنی انسان کو روز محشر وہ ملے گا جو وہ خود تھا. وہ اپنے آپ کو دیکھے گا کہ میں کیسا تھا جیسا انسان ہے. اب کوئی کنجوسی میں اس نے زندگی گزاری، 1 روپیہ 4 آنے کے حساب کے لیے لوگوں کے خون کو پی لیا. روز محشر پتا چلا اس کے سامنے آ گیا ویسا ہی کوئی جو ایک چیز کے پیچھے پڑ گیا. یہ کیسے کیا، یہ کیسے کیا. وہ کہیں گے بھائی اتنی چھوٹی چیز کے لیے آپ اتنا پریشان کیوں کر رہے ہیں؟ صحیح ہے تو آپ کا مزاج ہے، جس مزاج کو فرشتہ بنا کر خدا نے ہمیں بھیجا. یعنی یہ مزاج چل رہا ہے. اسی لیے مولانا نے فرمایا کہ وہ ایک لمحہ ایسا قیامت سے اس کا ہوتا ہے جہاں وہ فیصلے میں لگا ہوا ہے.
کہ عقل کہہ رہی ہے معاف کر دو، نفس کہہ رہا ہے سزا، ان دونوں کے درمیان اس کا فیصلہ چل رہا ہے۔ تو اب خداوند عالم نے جو ڈیفینیشن دیا کہ آزاد وہ ہے جو نفس کے بہکاوے میں اس وقت نہ آئے۔ کیا کہنے اگر نفس نے آ کر اس کو پکڑ لیا تو قید ہو گیا، کیا کہنے اگر نفس کی گرفت سے چھوٹا رہا تو آزاد ہو گیا۔ کیا کہنے خدا کے نزدیک آزاد وہ ہے جس پر اس کے نفس کی گرفت نہیں، خدا کے نزدیک غلام وہ ہے جس پر اس کی نفس کی گرفت ہے۔ کیا کہنے عربی میں آزاد کو حر کہتے ہیں اور غلام کو قیدی کو عبد کہتے ہیں۔ عبد اور حر ضد ہے، عبد یعنی غلام اور حر یعنی آزاد۔ کیا کہنے عبد یعنی جو حکم کا پابند ہے اور حر یعنی جو جس پر کوئی حکم نہیں لگایا جاتا۔ یہ نظام چل رہا ہے، نام رکھ دیا گیا حر، آزاد ہو۔ شب عاشور اس کی عقل نے اسے آئینہ دکھایا، کیا تیرا نام رکھا ہوا ہے حر، لیکن تو غور سے دیکھ تو آزاد تو نہیں ہے، جب تیرے نفس کی گرفت تو تجھے پکڑے ہوئے ہیں، تو تو عبد ہے جبکہ نام تیرا حر رکھا ہوا ہے، کا حکومت کا عبد ہو گیا، دنیا کا عبد ہو گیا، تو حر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب کیا کرے؟ اگر ہمیں آزاد بننا ہے، اگر واقعی ہمیں حر بننا ہے تو اب ہم کیا کریں؟ تو اسے عقل نے جواب دیا کہ اگر تجھے حر بننا ہے تو تجھے بارگاہ حسین میں جا کر عبد بننا اگر تجھے حر بننا ہے تو تجھے بارگاہ حسین میں جا کر عبد بننا ہوگا۔ حسین کی بارگاہ کا عبد کیا ہوا؟ اللہ کی نگاہوں میں حر ہو گیا۔ بارگاہ حسین میں عبد ہوا، خدا کی نگاہ میں حر ہو گیا۔ خدا نے اپنے عبد ہونے کو عبد کبھی سمجھا ہی نہیں۔ عبد اہل بیت اگر ہو جائے، عبد وجہ اللہ ہو جائے تو اس نے اسے اپنا عبد کہا اور وہ بارگاہ میں اس کی حر ہو گیا، یعنی اپنی نفس کی گرفت میں تھا، غلام تھا، اپنی نفس کی گرفت سے آزاد ہوا، آزاد ہو گیا۔ تو پھر عبد کہتے کسے ہیں؟ حر کسے کہتے ہیں؟ عبد خدا کا اور حر جو دنیا و آخرت میں رہے کا کہتے کسے؟ کا جس وجود سے اس کے نفس کی گرفت ٹوٹ جائے اور وہ اپنے گلے کو، اچھا دیکھیے یہ جو گردن کی جو بات چل رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں نا کہاوت میں کا غلامی کا طور، غلام کے لیے جو ہے کوئی ٹائی پہن لی، جیسے آدمی چلتا ہے ایک ٹائی لگی ہوئی ہے، آئی ڈی کارڈ ڈلا ہوا ہے گلے میں، کہ یہ پتا ہے کہ آپ ان کے غلام ہیں۔ کیا کہنے تو اسے کہتے ہیں تو بندگی کا اب گلے میں ڈلا ہوا، تو یہ چلتا ہے، یہ غلامی کی دلیل۔ دعا نے جس انداز سے بات کی کہ اب آزاد ہوگا کون، حر ہوگا کون؟ اگر اس وجود میں اس کے نفس کا توق پڑا ہوا ہے، اس کی نفس کا توق پڑا ہوا ہے تو وہ غلام ہو گیا۔ اس کے نفس کی گرفت میں وہ ہے، وہ غلام۔ اگر کوئی اپنے وجود کو اپنے نفس سے ہٹا کر نفس اللہ کے حوالے کر دے تو اس وقت اسے حر شمار کیا جائے گا، اس وقت اسے حر شمار کیا۔ اب تیرے وجود میں تیرے ہاتھ اور پیر، تیرے آنکھ ناک نقشہ، تیرا وجود، تیری روح، تیرا دل کس کی غلامی میں؟ کیا تیرے نفس کی بات سن رہا؟
کہا نہیں، ہم نے اپنی نفس سے اسے آزاد کیا، اب ہم نفس اللہ کی غلامی میں ہیں۔ یہاں نفس اللہ کی غلامی میں کیا آیا؟ خدا کی بارگاہ میں ہو گیا۔ اس نے کہا میں اپنے گلے سے اپنی نفس کا توق نکال رہا ہوں اور میں توق غلامی حسین ڈال رہا ہوں۔ پھر بارگاہ حسین میں حسین کے نام کا توق پہن کر آ گیا تو خداوند عالم نے کہا تو آج سے ہو گیا۔ یہ تھا اس کے جلال کا رتبہ، لیکن جب اس کے چہرے کے سامنے آ کر کوئی اپنی گردن جھکاتا ہے تو حر نے اس کے گلے سے، حسین نے حر کے گلے سے اپنی غلامی کا توق نکالا۔ نہیں توجہ نہیں کیا، کیونکہ اس چہرے کے کرم کی انتہا یہ ہے کہ وہ کسی کو توق میں نہیں دیتا۔ توق کے نکالنے کے بعد گردن کے جھکاؤ میں اور اضافہ ہو گیا۔ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گلے سے توق کے نکل جانے کے بعد گردن کے جھکاؤ میں اور اضافہ ہو گیا۔ کہا اتنا زیادہ تیرا سر جھکا کیوں ہے؟ سر پر تو کوئی بار نہیں ہے۔ بھائی جلال کے آگے جھک رہے تھے سب، لیکن اس نے اپنے جلال کا جو پردہ ڈالا تو آپ کرم کے آگے جھکے ہوئے۔ چہرے کا واسطہ دے رہا، تیرے چہرے کے جلال کا واسطہ دے رہا جو کرم سے بھرا ہوا۔ اسی لیے مولا نے فرمایا کہ اس کی بارگاہ وہ چہرہ ہے کہ جس کے سامنے آتے ہی ساری گردنیں جھکی ہوئی ہوتی۔ خضعت لہ الرقاب وخشعت لہ الاصوات۔ تیرے اس چہرے کا واسطہ دے رہا ہوں پروردگار جس کے سامنے ہر آواز میں خشوع پایا جاتا ہے۔ اس کے سامنے جب کوئی بات کرتا تو آواز میں خشوع ہوتا ہے۔ خشوع کسے کہتے ہیں؟ نماز میں بھی خشوع و خضوع ہوتا ہے۔ خاشع اور خاضع خدا کے بندے ہوتے ہیں نیک لوگ۔ خشوع کہتے ہیں ڈرنے کو۔ تھوڑا سا ترجمہ دنیا نے بدلا، پتہ نہیں یہ وجہ اس کی کیا ہے، کیوں بدلے جاتے ہیں، یا انہیں ہی سمجھ میں نہیں آیا، جو بھی۔ جہنم کی آنکھ سے ڈر ڈر کر کوئی نماز پڑھ رہا ہے۔ خداوند عالم نے کہا خشوع نہیں، حالانکہ لوگوں نے اس کو خشوع شمار کیا، لڑ رہا ہے نماز تو خشوع، لیکن وہ خشوع نہیں ہے، کیونکہ اگر نفس نظر میں ہے، اگر میں نظر میں ہے تو وہ خشوع نہیں ہوگا۔ میں جہنم میں جاؤں گا، میں جل جاؤں گا، مجھ سے جنت چھوٹ جائے گی، یہ ڈر جس میں پایا جاتا ہے وہ خشوع نہیں ہے۔ خشوع اس ڈر کو کہتے ہیں جس میں میں نہیں ہوتا، جس میں تو ہوتا ہے۔ خشوع کسے کہتے ہیں؟ خشوع کہتے ہیں تو ناراض نہ ہو، تو مجھ سے بے رخی نہ کر لے، تیری رضامندی کی خاطر جو میں ڈر ڈر کے کام کر رہا ہوں اسے خشوع کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر نفس میں ہو جائے تو پھر اب وہ بندہ کہاں باقی رہا؟ نوجہ نہیں کیا، بھلے ہی مصلی پر کھڑے ہوتے ہوئے سجدے کی حالت میں اگر اس کے خیال میں ہے تو وہ بندہ نہیں ہے، جب تک کہ تو نہ آ جائے۔ وہی کیفیت خشوع کی بھی ہے۔ خشوع اس ڈر کو کہتے ہیں جو کسی اس کے رضا، اس کی خوشی کا ڈر ہو، کہ میں ڈر رہا ہوں تو ناراض نہ ہو۔ اگر تو راضی ہے میں جہنم میں جاؤں اور تو اس بات سے راضی ہے تو میں تیری رضا پر عمل کروں گا، میں جہنم میں جا کر جل جاؤں گا۔ ہے نا، کسی نے جو لکھا کہ میں ایندھن بن جاؤں گا پھر جہنم کی آگ کا، کہ جہاں دشمنان علی کو جلانے کا کام کروں گا۔ کیونکہ میری مد نظر تیری رضا ہے، میں ڈر رہا ہوں تیری ناراضگی سے، یہ ہے خشوع۔ دعائے قبائل کے جملے ہیں جس میں اللہ نے فرمایا کیا ہے میرے پروردگار چال پھاڑ، چال پھاڑ دے واقع
لفظوں میں ایمان کو جلا کرنے کی صلاحیت. کیا بات ہے. واہ واہ. الفاظ علی کے ایسے مانو دعائے کوئل کے معجزوں کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی شک کر رہا ہے کہ علی نے مردے کو کیسے اٹھایا, ارے کیا گزرے ہوئے بدن کے مردے کو اٹھانا تو آسان ہے بنسبت اس کے کہ کسی مردہ زمین میں ایمان کی حیات ہوتا ہے. دعائے کوئل کے الفاظ سے تو علی نے ایمان کو زندہ کیا ہے. مردوں کا زندہ کرنا چیزیں کیا قیامت کے الفاظ ہے. یا رب ارحم ضعف بدنی رقت جلدی رقت عزمی. میرے معبود تو رحم فرما. بارگاہ رحمان میں سوال رحم لے کر پہنچ گیا. میرے معبود تو رحم فرما. کس پر؟ ذوق بدنی, میرے بدن کے ذوق پر رحم فرما. کتنا کمزور میرا بدن ہے تو دیکھ, اس بدن کی کمزوری پر تو رحم فرما. یہ میرا بدن جو ایک پتھر کی مار برداشت نہیں کر سکتا, کہاں سے سہے گا اس جہنم میں. لہذا تو میرے بدن کی کمزوری پر رحم فرما. یا رب ہم ذوق بدن رقت جلدی و دقت عزمی. پھر سے بلاغت درمیان میں آخری قیامت کے الفاظ ہیں. مولا نے دو لفظ رکھے رقت اور دقت. کسے کہتے ہیں رقت اور دقت؟ یہ دو سینونیمز ہیں ایک دوسرے کے, رقت اور دقت. واہ واہ. ضد کیا ہے؟ اس کی ضد ہے مشقت. مشقت اور رقت. اگر آپ نے سنا ہے مشقت کہتے ہیں سختی کو, رقت جو کہتے ہیں رونے کو نہیں کہتے. تو ہمارے پاس مشہور ہو گیا کہ بھائی رقت یعنی رونا, رونے کو. رقت کہتے ہیں نرمی کو, کیونکہ رونا دل کی نرمی کی وجہ سے ہوتا ہے, اسی لیے رقت کو رونے سے تعبیر نہیں کیا. لیکن رقت کے لٹرل معنی رونے کے نہیں ہے. رقت کے معنی ہے نرم ہونے کے. مشقت کے معنی ہے سخت ہونے کا. انہیں جیل میں ڈال دو, قید با مشقت. اب پتھر اڑائے جا رہے ہیں, اینٹیں کھینچی جا رہی ہے, کیا کیا سختی کرو مشقت کے ساتھ. اس کی جو ضد ہے وہ ہے رقت. اللہ فرما کہ یا رب ہم ذوق بدنی و رقت جلدی و دقت عزمی. بدن کا زور, جلد کی کمزوری اور ہڈیوں کی نرمی. کتنی ناتوانیوں کا مجموعہ ہو, کتنی کمزور چیزیں ہیں کا ایسی کمزور مخلوق پر تو رحم فرما. مجھے جہنم کی آنکھ سے بچا لے. میں کہاں اور وہ تکلیف اور وہ پریشانیاں پر خدا را میں کبھی ہرگز اٹھا نہیں سکتا, تو جو ہرگز میں اٹھا نہیں سکتا, تو مجھ پر رحم فرما اور مجھے جہنم کی آنکھ سے بچا لے. لیکن اگر میں جہنم کی آگ میں چلا جاؤں, چلا اور کسی صورت اس عذاب کو برداشت کر بھی لوں, جو ہونا محال ہے, لیکن اگر کسی صورت میں جہنم کی آگ کو برداشت کر لوں تو میرے پروردگار میں آتش دوزخ کو برداشت تو کر سکتا ہوں, لیکن تیری ناراضگی کو برداشت جب میرے پروردگار آتش دوزخ کو میں بھلے ہی نہ برداشت کر لوں تو یہ ممکنات میں سے ہے, لیکن میں تیری ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکتا. مجھے آتش جہنم سے زیادہ ڈر تیرے ناراض ہونے سے ہوتا ہے. اس ڈر کو کہتے ہیں خشوع, جس میں اس کی ناراضگی سے ڈرا جائے. تو اس خشوع کی وجہ سے جب اس کے چہرے کے سامنے کوئی آتا ہے تو آواز دبی ہوئی ہوتی ہے, خشوع سے بھری ہوئی ہوتی ہے. یہ ایک مثال گویا یہ دعائے سماعت نہیں معلوم ہو رہا ہو, ایسے دعائے سماعت کے یہ دوسرے وسیلے میں ایسے معلوم ہو رہا ہو جیسے خداوند عالم نے اس دعا کے ذریعے سے حسین و حور کی ملاقات کا واقعہ سنا دیا. سامنے حسین کے آنے کے بعد حور کی
جو دبی ہوئی آواز تھی، ارے واہ 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 کیا تم اپنے لشکر کے علمدار ہو، سپہ سالار ہو، زندگی کے بہادر ہو، کیسی زندگی گزاری تم نے ہو، یہ آواز اتنی دبی ہوئی کہا یہ ساری چیزیں اب لشکر میں جا کر تلوار کا کھانا، نیزوں کا پڑھنا، بھالوں کا پڑھنا، یہ بھلے ہی میرے لیے بہت آسان منزل ہے، لیکن مجھے اب ڈر اگر کی بات کا ہے تو حسین کی ناراضگی اگر کسی بات کا ڈر ہے تو حسین کی ناراضگی کا ڈر ہے۔ یہی تو سنو، یعنی اگر لاکھوں سے نکل کر کوئی اس طرف آئے تو اسے تو یہ ڈر ہونا چاہیے کہ جب میں پلٹ کے جاؤں گا تو یہ لاکھ مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے، لیکن لاکھوں کی طرف پلٹ کے جانے کے لیے اور کے دل میں کوئی ڈر نہیں، لیکن اور کے لیے ڈر تھا کہ کہیں حسین کی ناراضگی لے کر نہ لگا۔ اس ناراضگی کی وجہ سے، خشوع کی وجہ سے آواز دب گئی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پروردگار تیرے اس چہرے کا واسطہ دے رہا ہوں جس چہرے کے آگے خشوع کی وجہ سے آواز دھیمی پڑ جاتی ہے۔ کوئی بولنے والی کیسی ہی فصیح زبان کیوں نہ ہو، اس کے سامنے آتے ہی لفظ نہیں نکلتا، گویا یہ کہ بولنا ہی بھول گئے۔ اب کیسے نہیں بھولیں گے جب لسان اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے ایسے الفاظ سامنے آئے، تو انسان کی غیرت ہی یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو گونگا شمار کرے، کیا کہنے سبحان اللہ، اپنے آپ کو گونگا شمار کرے، کوئی بڑائی کی بات نہیں کر سکتا اگر ان دعاؤں کا عرفان اس کے دل میں اتر جائے۔ زندگی میں اپنی نفس کے لیے کوئی بات ہم نہیں کر سکتے کہ ہم نے اپنی زندگی میں یہ کیا، ساری زندگی گونگے ہو گئے، لیکن اگر زبان کھلی تو ایک جگہ دیکھی ایسی جہاں کھولا جا سکتا ہے، اور وہ تھا منبر دار، جہاں جا کر اپنی سامنے اللہ کے کلمات کی تعریف کرنے کے لیے، اور ساری دنیا میں صاحب زبان مشہور ہو گئے۔ کوئی بولے تو بول نہیں سکتا اس کے سامنے، اگر بولنے جائے تو صرف اس کی فضیلت میں بول سکتا ہے، اس کے علاوہ انسان گونگا ہے۔ نہیں توجہ نہیں کیا، یہ فضائل علی کی آبرو ہے، اگر فضائل میں بول رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر اپنی نفس کے لیے بولنے جائے تو گونگا ہو جائے گا، اگر زبردستی بول رہا ہے تو جھوٹا ہو جائے گا۔ اگر سچا اور صاحب زبان کو ثابت کر سکتا ہے علی کی فضیلت کر کے۔ کسی نے کہا ہم بڑے غیرتدار ہیں، تو یا تو آپ نے جھوٹ بول دیا، یا اس سے بہتر آپ خاموش ہیں۔ اگر غیرت کے امتحان میں انسان آ گیا تو اسے پتا چلتا ہے کہ بھئی وہ کتنا بے غیرت ہے۔ آپ گونگے کیسے بنے رہے، کچھ تو بولنے کی خواہش ہو، لیکن جو بھی بولنے جائیں گے جھوٹ ہو رہا ہے، اب کرے تو کوئی کیا کرے، بس ایک چارہ ہے جس کے ذریعے سے تو زبان کھول سکتا ہے، جس میں تجھ پر خاموشی کی ہو، تنگی بھی نہیں ہو، کیا بات ہے، اور نہ تجھ پر جھوٹے ہونے کا الزام خدا کی طرف سے لگایا جائے۔ بتائیے کیا بولے گا، کھول اپنی زبان علی کی فضیلت میں، جس سے بولنے کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی، خدا کی بارگاہ میں تجھے جھوٹا بھی نہیں کہا۔ سچا صدق زبان کو منزل صدق حاصل ہوتی ہے فضائل علی کے ذریعے سے۔ بے شک یہ ایک اور صفت بیان کی ہے، توجہ ہے آپ کی خدمت میں۔ اس کے بعد قوت کا تذکرہ ہوا، 9 یہ دن گزر گئے، دعا سے مارچ شروع ہو رہی ہے۔ یہی ہے، اسی کو کہا جاتا ہے کہ اگر سمندر کی سطح کو دیکھ کر کوئی اس کی جاننے پڑتا ہے کہ میں دیکھ کر آ جاؤں گا کتنی ہے، کیا کیا ہے ساری چیزیں، لیکن جب اترتا ہے وہاں تو اسے احساس ہوتا ہے کہ نہیں، اسے دیکھنے کے لیے ہماری حیات چھوٹی پڑ جائے گی۔ اتنے وسیع ترین سمندر ایک خشک ذرے کی طرح ہو جائے اگر ایسی دعاؤں کے سامنے انہیں رکھ دیا جائے۔ کیا عرفان ہے دعا، کیا حسین طریقہ سکھایا ہے چاہنے والوں کو خدا کی بارگاہ میں بولنے کے لیے، ایسا بھی کوئی تحفہ دیا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، تعلیمات دعا یا کلمات ہے،
क्या क़यामत है? कहा मेरे मामूद तेरे चेहरे का वास्ता दे रहा हूँ, तेरे चेहरे का वसीला दे रहा हूँ, तेरे बारगाह में तेरे चेहरे के जरिए से सवाल करने आया हूँ। कौन सा? वजलत लहुल कुलूब मिन मखाफतिक, खुशू और खौफ, ये दोनों यहां से शुरू। आप देखें अगर यहां से जो तीसरी सदर है, यहां से जो यहां तक बात मानो मुलाकात हुर को खुदा ने दुआया कलिमात में लिखी। वजलत लहुल कुलूब मिन मखाफतिक, मेरे परवरदिगार मैं तेरे उस चेहरे के जरिए से सवाल करने आया कि जिस चेहरे का खौफ दिलों में ईमान को जिला देता है। क्या कहने समझे ना, जिस चेहरे का खौफ दिलों में ईमान को जिला देता है, ये वही खुशू से मिलता हुआ है, क्योंकि उस चेहरे की नाराजगी का डर यही तो था। हुर के दिल में क्या था? हुर के दिल में था नाराजगी हुसैन का डर, उस डर ने उसके दिल में ईमान को जिला दे दी और ईमान पैदा हो गया। तेरा मौला ने अपने एक फरमान में बयान किया कि इंसान का एक मिजाज क्या है। ऐसे जुमले अली ने इंसान के मिजाज के ताल्लुक से बयान किए कि जिसके जरिए से आज अगर कोई 1400 बरस के बाद उन अल्फाज को अपनी नजर में रखे तो सामने वाले की रूह में देख लेगा। मौला फरमाते हैं बेवकूफ और डरपोक और ज्यादा कितना ज्यादा इंसान के लिए बात, नादान कितना और बुज़दिल कितना। फरमाते हैं कि इंसान इतना बुज़दिल है कि ख्वाब में किसी चीज को देखकर डर जाता है। तर्ज नहीं किया। अल्लाह फरमाते हैं ये उसकी बुज़दिली का ही आलम है कि जबकि ख्वाब देख रहा है और मालूम है कि इससे कुछ होने वाला नहीं, लेकिन ख्वाब में किसी डरावनी चीज को देखकर डर गया। भाई जब सो रहे हैं आप, ये ख्वाब है मैं तो कुछ होने वाला नहीं, तो डर क्यों रहे? अली ने फरमाया बुज़दिली की इंतहा ये है कि ख्वाब में किसी चीज को देखकर डर रहा है, इतना तो बुज़दिल है। और फरमाते हैं दीवाना और नादान इतना है कि जागते हुए अपने परवरदिगार से नहीं डरता। मौला ने फरमाया कि बुज़दिली का ये आलम है कि वो जो बड़ी बड़ी रजस्खानियां करता है कि हमने ये किया, ये कर देंगे, सारी चीजें, लेकिन उसकी बुज़दिली का ये आलम है कि ख्वाब देखकर डर जाता है, जबकि वहां डरने की कोई जरूरत ही नहीं, लेकिन बुज़दिली की वजह से डर रहा। और दीवानगी का, नादानी का ये आलम है कि जागते हुए जब कोई गुनाह कर रहा हो तो जिससे डरना चाहिए अक्ल का तकाजा है, यहाँ इतना दीवाना है कि उससे नहीं डरता। उसके आलम तो ऐसे ही करता। तो डर जब आए तो मौला फरमाते हैं क्या अल्फाज है बयान किया कि अगर वो मखलूक से डरने लग जाए तो मखलूक से दूर भागता है। जब किसी का क्या कहने सुभान अल्लाह, उस वक्त उससे दूर भागने लगता है। क्या कहने, लेकिन जब अल्लाह से डरने लगता है तो अल्लाह के करीब भागता है। और खौफ खुदा अगर उसके दिल में पैदा हो जाए तो वह खुदा से दूर नहीं भागता, बल्कि खुदा का खौफ उसे उसके करीब लेकर जाता है। और जब कुर्ब खुदा की मंजिल आए तो उसके दिल में ईमान की जिला हो जाती। जब कुर्ब खुदा की मंजिल पहुंचता है, दुआ ने कहा मेरे परवरदिगार मैं तेरी बारगाह में उस चेहरे का वास्ता दे रहा हूँ जिस चेहरे का खौफ अगर किसी में पैदा हो जाए तो वो खौफ खींच कर उसे तेरे करीब लेकर आ जाता और उसके ईमान में जिला पैदा कर देता। बस वो एक खौफ की झलक थी, वो एक ख्याल उठा था, वो खुशबू की
की एक मंजिल थी कि हुर ने कहा कि ये तो बहुत गलत हो रहा है मुझसे। तो अब उस खौफ और खुशू ने ईमान को उसके कल्ब में जिला दिया। क्या बात है, क्या कहने, सुभान अल्लाह। और बजाय भागने के वो हुसैन के करीब आ गए। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। हाँ हाँ हाँ, क्या मिसाल है, सुभान अल्लाह, वाह वाह कहा तुम जिसके खिलाफकार थे हो, वाह वाह। तुम्हें तो ये चाहिए कि तुम मुझसे भाग जाते दूर। तुम्हें अगर ये महसूस हुआ कि मैंने हुसैन के साथ ज्यादती की है तो लश्कर यजीद छोड़कर कहीं चले जाते दो। क्या बात है, क्या कहने। कि भाई मैं शरीक माना मुझे, लेकिन मैं उस खौफ और खुशी ने वाह वाह। खाइज कर तुम्हें हुसैन के करीब कर क्या दिया। कहने, क्या कहने। इसीलिए अल्लाह फरमाते हैं जब कोई उससे डरता है हाँ हाँ तो हाँ, दूर नहीं भागता, हाँ। क्या कहने। क्योंकि अक्ल गवाही देने लगती है कि कोई जान नहीं ऐसी जहां तो वाह 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 वाह। सिवाय उसकी रहमत के साए में चला जाता है। दिलों में खौफ और खुशू पैदा किया, ये है उस चेहरे का जलाल। क्या कहने, क्या कहने। और जब खौफ और खुशू की वजह से कोई खिंच कर वहां आया तो उसे माफ कर दिया, ये है उस चेहरे का करम। क्या कहने, क्या वाह कहने, वाह। सुभान अल्लाह। वबे जलाले वजह कल करीम, मेरे परवरदिगार तेरे चेहरे के जलाल के जरिए से सवाल कर रहा हूँ जो करम से भरा हुआ। खुदावंद आलम जज्बे ईमानी को सलामत रखे। पूरा शोर माहौल में मोमिनीन को मोमिनात के ईमान की हिफाजत फरमाए। ज़ियारतें और दुआएं है ही वैसी कि अगर कोई इंसान तारीख की बहस मुबाहिसे में क्या पड़ जाए, किसी एक दुआ को अगर उठाकर पढ़ने लगेगा तो उसको समझ में आएगा कि दुआ के जरिए से क्या इरफान मुझे अता कर दिया, हाँ हाँ हाँ, वाह वाह क्या मालूम। वाह वाह वाह। बंधे हुए हाथ और आंखों पर पट्टी, अल्लाह बारगाह हुसैन में गुलाम दबाया। वहां चंद कदम छोड़ के चले, यहाँ से हुसैन आगे बढ़े। या अली। अपने भाई को आवाज दी, मेरे भैया अब्बास, या हुसैन। चलो मेहमान आ रहा है, उसके इस्तेकबाल के लिए जाते। सीने से लगाकर हुर का इस्तेकबाल किया। उन्होंने पूछा, मेरे मौला ये बता क्या मेरी खता माफ हो सकती है? ने कहा, हुर तुझे मैंने भी माफ किया, तुझे मेरे रब ने भी माफ किया। या हुसैन, या हुसैन। और जो हुसैन की माफी की सनद मिली तो हुर के बदन में गोया नई जान आ गई। अपनी जान को हुसैन पर कुर्बान किया और शहादतों के सिलसिले का आगाज। होते 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 वो मंजिल आई कि आज 9 मुहर्रम की तारीख हुसैन की उस गुर्बत का तज़किरा होता है जहाँ शहादत हुर से जो आगाज हुआ था तो उस मकाम तक आ गया जहाँ करबला के मैदान में अकेले खड़े होकर हुसैन की आवाज दे रहे थे, कल में नासिर कोई नासिर है आ गया है। अल्लाह से सवाले हुसैन पर किसी ने सोचा नहीं कि ऐसा जवाब दिया जाएगा। और एक 6 महीने के बच्चे थे, हुसैन की गुर्बत नहीं देखी गई। और नुसरत के सवाल पर जो अली असगर ने लब्बैक कहा तो फरिश्तों के दिल लहलने लग गए कि तेरी हुज्जत पर गुर्बत का ऐसा भी वक्त आ गया है कि जहाँ 6 महीने के मासूम मुश्किल
اللہ رے حسین کا علی اکبر کو لے کر خیمے سے باہر نکلنا. ایک واقعے کی نسبت سے مجلس تمام ہوگی کہ ایک روز جناب ابراہیم نے ہاجرہ سے کہا تھا کہ اسماعیل کو تیار کرو میں لے کر جا رہا ہوں. لیکن جس انداز میں ابراہیم کے سوال کو دیکھا چہرے کے آثار سے سمجھ گئی کہ کوئی نیت اس کے پیچھے کچھ اور ہے. نہ جانے ایسے کیوں اور ہمارے پاس سے لے کر جا رہا. ماں کا دل بے چین ہو گیا کیونکہ جب اولاد جاتی ہے جہاں اندیشہ ہو ممتا کو کہ وہاں پر کوئی تکلیف و ضرر کی گنجائش ہو تو ماں کا دل بے چین ہو گیا. خدا جانے کہ کس دل سے رباب نے کہا میرے والی میرا 6 مہینے کا بچہ ہے. کی وجہ سے علی اکبر کے اور خوش ہو رہے ہیں. میرے بچے کو آپ کے حوالے کر رہی ہوں. حسین لے کر گئے پلٹ کر واپس آئے. ایسا ہی منظر تھا جب ابراہیم پلٹ کر اسماعیل کو لے کر آئے تھے. ایک مرتبہ ہاجرہ کی نگاہ پڑی اسماعیل کے گلے پر چھوٹی سی خروچ نظر آئی. جیسے چھوٹے سے خنجر کا نشان نظر آنا تھا کہ ہاجرہ برداشت نہ کر پائی. کہنے لگی کہ اگر خدا کی مشیت نہ ہوتی تو میرے بچے کا کیا ہوگا. اگر مغرب ہاجرہ ہو اس کی ممتا کا کیا احساس رہا ہے. یہ تو حسین کے صبر کا وعدہ تھا جس نے رباب کو سنبھال لیا. یہ تو کہاں رباب کیا تھی. علی اکبر کی وہ صورت دیکھ سکتی ہوں. علی اکبر کی شہادت وہ منزل ہے کہ جہاں حسین نے اپنے چاہنے والوں کو کربلا کے میدان میں اسی لفظ سے جس لفظ سے ظاہر زیارت وارثہ کرتا ہے یا لیتنی کنت معکم اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے. حسین نے کہا شیعتی لیتکم فی یوم عاشورا اے میرے شیعوں اے کاش کہ تم میرے ساتھ ہوتے. ہمارا اے کاش کہنا سمجھ میں آتا ہے. تو نے اپنی زبان پر لفظ اے کاش کہہ لے کر آیا. جب میری غربت کی ایک منزل تھی ایسی کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا. شیعہ حسین کو یاد آ گئے. شیعہ نے پوچھا کیوں یاد کیا ہے حسین. کیا جنگ کرنے میں آپ کی مدد کرتے؟ کہا نہیں. کہا لشکر عظیم تو حملہ کرتے؟ کہا نہیں. کہا جو زخم لگے اس کا مرہم کرتے؟ کہا نہیں. کہا کھانے اور پانی کا کوئی انتظام کرتے؟ کہا نہیں. کہا جب کوئی چیز ایسی نہیں تھی تو آپ نے ہمیں کس وجہ سے